الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور مکی سورت ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے تجویز کیا ہے۔ یہ کلام تو اللہ کا ہے لیکن یہ بندوں کی زبان میں ہے، اور یہ ایک ایسی دعا ہے جو ایک مسلمان کم سے کم 17 مرتبہ فرض نمازوں میں پڑھتا ہے، اور تقریباً 13 مؤکدہ نمازوں میں پڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی 10-20 مرتبہ اور نوافل میں پڑھتا ہے۔ تو اس سورت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، 12-13 نام اس کے گنوائے گئے ہیں، اور ام الکتاب بھی ہے، اور 7 مثانی بھی ہے، اور شفا بھی ہے، فاتحہ بھی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، اور بہت سارے نام اس کے ہیں۔ اس سورت کے بارے میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی، اور اس سورت کے پڑھنے کے بعد آمین کہنا ضروری ہے۔ آمین کا مطلب ہے قبول کر۔ اب اس کا نظم کیا ہے، یہ سورت کیسے شروع ہوتی ہے اور کیسے ختم ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے اس سورت کے اندر دعا کے آداب بتائے گئے کہ پہلے مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بہت ضروری ہے۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ تعریف ہے، اور ہر قسم کی تعریف ہے، تمام تعریفیں ہیں اس ہستی کی جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، جو الرحمن ہے، جس کی رحمت اپنی بلندی اور چوٹی پر ہے، جو الرحیم ہے، جس کی رحمت دائمی، مستقل اور مستمر ہے، اور جو قیامت کے دن کا، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ یعنی وہ صرف جزا اور سزا کی فیصلے نہیں سنائے گا، وہ صرف قاضی ہی نہیں ہے بلکہ مالک ہے، اختیارات تنہا اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو یہ ہیں وہ آداب جو دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اس کے بعد بات کی گئی ہے استحقاق دعا کی، لیجیٹیمیسی کی، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، چونکہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بات مانتے ہیں، تیرے ہی لیے سجدہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اس لیے ہم کسی اور کی طرف دست دراز کیوں پھیلائیں؟ ہم تجھی سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگیں گے، تجھی سے اعانت طلب کریں گے، استعانت اگر ہوگی تو وہ تجھی سے ہوگی۔ تو یہاں توحید عبودیت اور توحید استعانت کے باہمی ربط و تعلق کی وضاحت کی گئی ہے۔ جس کی نوکری کی جاتی ہے اسی سے تنخواہ مانگی جائے گی، جس کی عبادت کی جاتی ہے اسی سے مدد بھی طلب کی جائے گی۔ اس کے بعد اصل دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ اور یہاں دیکھیے اس دعا میں خود غرضی نہیں ہے، آپ پوری امت کی طرف سے دعا مانگتے ہیں، ایک ایک فرد امت کی طرف سے، ہم سب لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔
یہ بہت ہی جامع دعا ہے، اور یہ رہنمائی فرما مرتے دم تک، اور تاکہ ہم قیامت کے دن پھر جسر صراط سے بہت تیزی کے ساتھ نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ ہے صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیے، آدمی اگر صحیح راستے پر قائم رہے تو پھر وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ توحید کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا کہ یعنی اللہ ربی و ربکم، یہ میرا رب بھی ہے اور تم لوگوں کا رب بھی ہے، اور ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور وہاں سورۃ یاسین میں کہا گیا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، تو میری ہی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب اس کے بعد آخری حصے میں بتایا گیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ کیا ہے، ایجابی طریقے سے اور سلبی طریقے سے، دونوں طریقوں سے وضاحت کی گئی کہ یہ راستہ کیا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے اور انجانا راستہ نہیں ہے، بلکہ جانا پہچانا معروف راستہ ہے۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر انعام ہوا ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ اس پر چلتے آئے ہیں، ہر دور میں لوگ اس پر چلتے آئے ہیں۔ یہ صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ یہ ایک ایسی ہائی وے ہے، ایک ایسی شاہراہ عظیم ہے جس کے بارے میں کوئی التباس اور اشتباہ نہیں ہو سکتا، کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اور یہ مغضوب لوگوں کا راستہ نہیں ہے، جن پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یعنی یہ عاد و سمود کی قوموں کا راستہ نہیں ہے جو ہلاک کی گئی، یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا راستہ نہیں ہے، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا راستہ نہیں ہے، یہ نمرودوں اور فرعونوں کا راستہ نہیں ہے، یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، مغضوب لوگوں کا راستہ نہیں ہے، اور بالخصوص یہودیوں کا یہ راستہ نہیں ہے، جو غضب میں گھر گئے اور ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط کی گئی۔ اور یہ راستہ ضالین کا راستہ بھی نہیں ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ بھی نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا راستہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ آمین کہتے ہیں،